اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ولا تهنوا ولا تحزنوا وأنتم الأعلون إن كنتم مؤمنين. وقال تعالى إنما المؤمنون إخوة. وقال تعالى ولا تنازعوا فتفشلوا وتذهب ريحكم. وقال تعالى إن الأرض لله يورثها من يشاء من عباده والعاقبة للمتقين. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم اتقوا دعوة المظلوم فإنها تصعد إلى السماء كأنها شرارة أو كما قال عليه الصلاة والتسليم. رنگ لاتا ہے لہو رنگ لاتا ہے لہو دوست مظلوموں کا حال ہر حال میں ظالم کا برا ہوتا ہے. آپ ہر دور کی تاریخ اٹھا کر دیکھیں آپ ہر دور کی تاریخ اٹھا کر دیکھیں ظلم جب حد سے گزرتا ہے فنا ہوتا ہے. اہل باطل سے قیادت بڑا پیارا شعر ہے. اہل باطل سے قیادت نہیں ہوگی اپنی ان کواڑوں سے حفاظت نہیں ہوگی اپنی. خواب غفلت سے اگر اب بھی نہ جاگے ہم لوگ خواب غفلت سے اگر اب بھی نہ جاگے ہم لوگ گھر تو چھوڑو یہاں تربت نہیں ہوگی اپنی. صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم. بہت ہی قابل صد احترام نوجوان دوستوں، بزرگوں، ساتھیوں،
اور اپنے اپنے گھروں میں بیٹھ کر میری باتوں کو سن رہی میری پردہ نشین ماؤں اور بہنوں، آج بہت ہی حساس، بڑے سینسٹیو اور بڑے اہم موضوع پر آج ہم بات کرنے جا رہے ہیں۔ آج کے ہمارے بیان کا عنوان ہے کہ اگر اب بھی نہ جاگے تو۔ آج کا ہمارا بیان کا عنوان بڑا اہم ہے کہ اگر اب بھی نہ جاگے تو کیا ہوگا؟ یعنی اب بھی اگر ہم بیدار نہ ہوئے تو پھر حالات کیسے آئیں گے، کیا ہوگا؟ آج اس پر بات ہوگی۔ پچھلے ہفتے آپ کو یاد ہوگا کہ پچھلے ہفتے بڑے اہم عنوان پر ہماری بات ہوئی تھی۔ پچھلے ہفتے بھی ہمارا عنوان ایسا ہی تھا، حالات حاضرہ کو لے کر ہی ہمارا عنوان تھا، اور تقریباً 30,000 لوگوں نے اس بیان کو دیکھا۔ بڑا پیارا بیان تھا پچھلے ہفتے بھی، اور آج بھی جو ہم نے قرآن مقدس کی آیتیں آپ کے سامنے تلاوت کی، حدیث مبارک آپ کے سامنے تلاوت کی، آج بھی وقت اور حالات کے تحت ہم اسی عنوان پر بات کر رہے ہیں جو حالات حاضرہ پر ڈیپینڈ کرتا ہے۔ وجہ اس کی کیا ہے؟ دیکھیں، جب حالات کوئی ایسے پیش آتے ہیں، کوئی واقعات پیش آتے ہیں، تو ہم ان حالات کو سامنے رکھتے ہوئے قرآن و حدیث کی روشنی میں آپ تک باتیں پہنچانے کی کوشش کرتے ہیں۔ اور الحمدللہ پھر آج جمعرات کا دن ہوتا ہے، پھر دوسرے دن یعنی جمعہ کے دن ملک بھر کے کئی علماء جو ہے وہ حالات حاضرہ کے آج ہونے والے بیان کو جمعہ میں اپنا موضوع بناتے ہیں، اور یہ ضروری بھی ہے۔ ایک امام کا کام ہے، ایک خطیب کا کام ہے، ایک مقرر کا کام ہے، ایک عالم، ایک مفتی کا کام ہے کہ حالات حاضرہ پر وہ بات کریں اور قرآن و حدیث کو سامنے رکھتے ہوئے امت کی رہبری کریں۔ یہ ذمہ داری ہے ہم سب کی۔ اب آپ دیکھیں کہ میں نے اشعار بھی ویسے ہی پڑھا، موضوع کے متعلق پڑھا، جیسے میں نے ایک شعر پڑھا، اہل باطل سے قیادت نہیں ہوگی اپنی، ان کواڑوں سے حفاظت نہیں ہوگی اپنی، خواب غفلت سے اگر اب بھی نہ جاگے ہم لوگ، گھر تو چھوڑو یہاں تربت نہیں ہوگی اپنی۔ چلیے آئیے اب ہم اسی عنوان پر تھوڑی سی گفتگو کر لیتے ہیں، تھوڑی سی بات کر لیتے ہیں۔ اور اس وقت جو موضوع میں آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں، میرا عنوان یہی ہے کہ اگر اب بھی نہ جاگے تو کیوں ہم نے اس کو عنوان کو رکھا؟ آپ جانتے ہیں کہ ابھی ملک میں بڑے خطرناک حالات شروع ہے۔ آپ دیکھیں کہ ممبئی سے جے پور جا رہی ٹرین، جس شخص کو بندوق اور رائفل اس لیے دی گئی کہ وہ مسافروں کی رکشا کرے، مسافروں کی حفاظت کرے، لیکن آپ دیکھیں کہ وردی پہنا ہوا چیتن سنگھ نامی ایک شخص جو ہے، وردی پہنا ہوا آدمی جو ہے وہ آتنکوادی بن گیا، اور اس نے باقاعدہ ٹارگٹ کر کے، نشانہ لگا کر باقاعدہ اس نے مسلمانوں کو داڑھی اور ٹوپی دیکھ کر مارا۔ یہ حالات بھی ہم نے دیکھا، ملک میں یہ حالات بن گئے۔ پھر آپ دیکھیں کہ ہریانہ میں، میوات میں، ضلع نوح میں کس طریقے سے آپ دیکھیں کہ 3 دن تک بھگوا آتنکوادیوں نے مسلمانوں کی دکانوں کو نقصان پہنچایا، مسلمانوں کے مکانوں کو نقصان پہنچایا، آگ لگائی، گاڑیوں کو جلایا، نہ جانے کتنا ننگا ناچ کیا۔
اور کئی ویڈیو آپ نے دیکھا ہوگا کہ باقاعدہ کس طریقے سے مسلمان جوانوں کو داڑھی ٹوپی دیکھ دیکھ کر مارا جا رہا ہے، داڑھی ٹوپی دیکھ دیکھ کر مارا جا رہا ہے۔ تو ایسے وقت میں ظاہر بات ہے کہ ہریانہ کے حالات آپ نے دیکھا، میوات کے حالات آپ نے دیکھا کہ کس طریقے سے داڑھی ٹوپی دیکھ دیکھ کر مسلمان جوانوں کو مارا جا رہا ہے، ان کی دکانوں کو، ان کے مکانوں کو آگ لگایا جا رہا ہے۔ اور آپ نے یہ بھی دیکھا کہ ممبئی سے جے پور جا رہی ٹرین میں ایک وردی والا شخص، پولیس والا شخص جسے مسافروں کی رکشا اور حفاظت کے لیے رکھا جاتا ہے، اس نے باقاعدہ مسافروں کی رکشا اور حفاظت کرنے کے بجائے داڑھی اور ٹوپی دیکھ دیکھ کر نشانہ بنا بنا کر اور ٹارگٹ کر کر کے اس نے باقاعدہ مسلمانوں کو مارا۔ تو حالات بڑے خراب ہیں، حالات یقیناً بڑے خراب ہیں، لیکن حالات کیسے بھی ہو جس کتاب کو ہم مانتے ہیں، قرآن مقدس کو، جس نبی کو ہم مانتے ہیں، پیارے آقا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو، اس قرآن نے اور اس نبی نے ہر حال میں ہمیں جینے کا انداز اور جینے کا طریقہ سکھایا ہے۔ تو آج کا ہمارا عنوان ہے کہ اگر اب بھی نہ جاگے تو، یعنی اتنے خطرناک حالات ہو گئے ہیں، اور ایسے حالات میں بھی اگر مسلمان نہ جاگیں، بلکہ میں مسلمانوں کی بات آج نہیں کروں گا، ملک کے جو حالات آپ دیکھ رہے ہیں کہ منی پور میں کس طریقے سے عورتوں کو ننگا پریڈ کروایا گیا، عورتوں کو ننگا گھمایا گیا، پھر ان کا ریپ کیا گیا، اور کئی جگہوں پر مہیلاؤں کے ساتھ ریپ اور مرڈر کیا جا رہا ہے۔ ملک کے ایسے حالات ہے کہ آج کا جو میرا عنوان ہے نا کہ اگر اب بھی نہ جاگے تو، میں صرف مسلمانوں سے بات نہیں کروں گا، بلکہ میں ملک کے ہندوؤں سے بھی بات کر رہا ہوں، ملک کے بودھ بھائیوں سے بھی بات کر رہا ہوں، ملک کے جین، کرسچن، پنجابی، تمام الپ سنکھیان مائنورٹی، اور ملک کے ہر ہندو اور مسلمان، ہر ذات اور برادری سے بات کر رہا ہوں کہ ملک کے حالات ایسے ہیں کہ اگر اب بھی نہ جاگے تو پھر یہ ملک بھی تباہ ہو جائے گا۔ اور یاد رکھیں کہ جو کرسیوں کی خاطر لڑا رہے ہیں ان کو بھی یہ پیغام دے رہا ہوں کہ جب کرسیاں ہی، ملک ہی نہیں بچے گا تو کرسیاں کہاں رہے گی؟ اور جب ملک نہیں بچے گا، آگ لگے گی تو اس آگ میں تم بھی جھلسو گے، تم بھی محفوظ نہیں رہو گے۔ اور راحت اندوری نے کہا تھا کہ لگے گی آگ تو آئیں گے گھر کئی زد میں، یہاں پہ صرف ہمارا مکان تھوڑی ہے۔ جی ہاں، تو اب آئیے قرآن و حدیث کی روشنی میں آپ کو ظالموں کا انجام بھی بتاؤں گا، ظلم کرنے والوں کا انجام بھی بتاؤں گا۔ اور آپ نے سنا ہوگا، میں دوبارہ یہ شعر کہہ رہا ہوں کیونکہ مجھے ایسا محسوس ہو رہا ہے کہ بیچ میں آواز رک گئی تھی، تو میں دوبارہ یہ شعر کہہ رہا ہوں کہ میں نے یہ شعر پڑھا، رنگ لاتا ہے لہو، رنگ لاتا ہے لہو، دوست و مظلوموں کا، حال ہر حال میں ظالم کا برا ہوتا ہے۔ آپ ہر دور کی تاریخ اٹھا کر دیکھیں، ظلم جب حد سے گزرتا ہے فنا ہوتا ہے۔ تو آپ دیکھیں کہ ملک میں ظلم اب حد سے آگے بڑھ چکا ہے، اور جب ظلم حد سے آگے بڑھا تو اس بات کی دلیل ہے کہ اب اس کا فنا ہونا، ختم ہونا طے ہے۔ ظلم کا بھی ختم ہونا طے ہے، مایوس نہیں ہونا۔ میں ان حالات میں بھی ملک کے تمام علماء سے بھی یہ کہہ رہا ہوں، خطیبوں سے یہ کہہ رہا ہوں، تقریر کرنے والوں اور مبلغین سے یہ کہہ رہا ہوں کہ امت کو اس وقت آپ مایوس نہ کریں، مایوسی کفر ہے۔ اللہ نے بھی کہا لا تقنطوا من رحمت اللہ، او میرے بندو میری رحمت سے کبھی مایوس مت ہونا، مایوس مت کرو۔ ابھی 3 دن پہلے، جی ہاں 3 دن پہلے
यूं समझिए कि दिल्ली के कॉन्स्टिट्यूशन क्लब ऑफ इंडिया में मीटिंग हुई, पूरे मुल्क के 250-300 चुने हुए लोगों को वहां पर बुलाया गया, मुझे भी वहां पर अल्हम्दुलिल्लाह बुलाया गया। मैंने वहां पर भी मुल्क के सारे लोगों के सामने ये बात रखा कि ठीक है, हालात यकीनन बड़े खराब है, यकीनन बड़े खराब है। ट्रेनों में मारा जा रहा है, ट्रेनों में भी महफूज नहीं है, मुसलमान दाढ़ी टोपी देखकर टारगेट किए जा रहे हैं, बाजारों में मारे जा रहे हैं, गली कूचों में मारे जा रहे हैं। अगर सब्जी बेचने वाला मुसलमान है, दूध बेचने वाला मुसलमान है, रेड़ी लगाने वाला अगर मुसलमान है, फेरी करने वाला मुसलमान है, दाढ़ी टोपी में है, अगर उसके चेहरे से पहचाना जाता है तो वो हर जगह मारा जा रहा है। जी हाँ, लेकिन मुसलमान कहा, इस मुल्क के हालात ऐसे हो गए कि दलित महफूज नहीं, बौद्ध महफूज नहीं, आदिवासी महफूज नहीं, सिख महफूज नहीं, ऐसे क्रिश्चियन महफूज नहीं, ईसाई महफूज नहीं। तो जाहिर बात है कि हालात तो यकीनन बहुत बड़े बुरे हैं, लेकिन हमें हालात का मुकाबला करने का तरीका पवित्र कुरान ने सिखाया है और प्रेषित मोहम्मद ने सिखाया है। सबसे पहले तो मैं आपको कह दूं कि मायूस होने की जरूरत नहीं। पहले मैं आपको ये बता रहा हूं कुरान और हदीस की रोशनी में, जैसे मैंने शेर पढ़ा कि रंग लाता है लहू दोस्तों मजलूमों का, हाल हर हाल में जालिम का बुरा होता है। और आप हर दौर की तारीख उठाकर देखें, हिस्ट्री उठाकर देखें, जुल्म जब हद से गुजरता है फना होता है। अब मोदी जी के दौर में जुल्म हद से गुजर गया। बीजेपी और आरएसएस और भगवा आतंकवादियों ने मुल्क के माहौल को इतना खराब कर दिया कि महिलाएं बेटियां न ट्यूशन जाते वक्त महफूज है, न स्कूल जाते वक्त महफूज है, न बाजारों में महफूज है, और अल्पसंख्यक माइनॉरिटी न ट्रेनों में महफूज है, न बसों में महफूज है, कहीं महफूज नहीं है। लेकिन याद रखें, मैं फिर कह रहा हूं, वक्त की जालिम हुकूमत से भी और कुर्सी पर बैठे वाले जालिमों से भी कह रहा हूं कि हर दौर की हिस्ट्री है कि जुल्म और जालिम खत्म होते हैं और अल्लाह को जुल्म पसंद नहीं है, जुल्म पसंद नहीं है। आप देखिए हरियाणा में क्या भगवा आतंकवादियों ने क्या माहौल बनाया, प्री प्लान मुनज्जम अंदाज में, किस तरीके से सेक्टर 57 गुरुग्राम की मस्जिद के 19 साल के हाफिज साद को, जो बेचारे इमाम थे और 6-7 महीना पहले इमामत के लिए बिहार से आए थे, 19 साल के उस नौजवान को भगवा आतंकवादियों ने गोद कर मार दिया। इतना घाव मारा बदन पर कि आखिर वो 19 साल का नौजवान हाफिज कुरान दम तोड़ गया, शहीद हो गया। अच्छा, भगवा आतंकवादी क्या सोच रहे होंगे कि अब्बा की हुकूमत है, हम पर कोई कार्रवाई नहीं हो रही। मोनू मानेसर को लग रहा होगा कि बाप की हुकूमत है, कोई कार्रवाई नहीं हो रही। बिट्टू बजरंगी पर कोई कार्रवाई नहीं। जालिमों को ऐसा लग रहा होगा ना कि कोई कार्रवाई नहीं, कोई खास बात, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। मैंने पिछले हफ्ते भी कहा था कि दुनिया की हुकूमतें तुमको छोड़ सकती है, दुनिया की अदालतों से जालिम छूट सकते हैं, कातिल छूट सकते हैं, दुनिया की अदालतों से रेपिस्ट छूट सकते हैं। देखो आप, गुजरात में बिल्किस बानो का रेप करने वाले सारे रेपिस्ट और कातिल और जालिम छूट गए। जी हां, 2 महीने तक हमारी पहलवान बेटियां जंतर मंतर पर दिल्ली पर धरना देती बैठी रही, मगर ब्रजभूषण जो बीजेपी का बड़ा नेता है, कुछ नहीं हुआ, बल्कि एमपी और मध्य प्रदेश में प्रचार करते फिर रहा है। मैं इसलिए कह रहा हूं, मैं जनता को भी समझाना चाह रहा हूं कि खैर कोई बात नहीं, मायूस होने की जरूरत नहीं है। हालात बुरे हैं, मायूस होने की जरूरत नहीं है, अल्लाह जरूर बदला देगा। वो जो सुप्रीम अदालत है ना, सुप्रीम कोर्ट के ऊपर भी एक सुप्रीम, सबसे बड़ी सुप्रीम कोर्ट है जहां से कोई नहीं छूटता। फिरौन नहीं छूटा, शद्दाद नहीं छूटा, नमरूद नहीं छूटा, कारून नहीं छूटा, हामान नहीं छूटा। बाबरी मस्जिद को शहीद करने वाले लोग जिनके जमाने में बाबरी मस्जिद शहीद हुई है, उनकी लाशों को कुत्तों ने नोचा है, कोई नहीं छूटा। मैं मजलूमों को, पीड़ितों को भी कह रहा हूं कि कोई बात नहीं, अगर वक्त की जालिम और कातिल हुकूमत और हिटलर और तानाशाह हुकूमत इन आतंकवादियों को, इन भगवाइयों को अगर संरक्षण दे रही है, हिफाजत कर रही है, कोई बात नहीं,
اوپر کی کوٹ زندہ ہے، باقی ہے، اور وہاں پر انصاف ہوتا ہے، اور وہ رب سویا ہوا نہیں ہے۔ وہ رب اپنے بارے میں کیا کہتا ہے؟ آیت الکرسی میں وہ رب کیا کہتا ہے؟ لا تأخذہ سنۃ ولا نوم، اے میرے بندو نہ مجھے نیند آتی ہے نہ مجھے اونگ آتی ہے، میں جاگا ہوا ہوں، ساری چیزوں کو دیکھ رہا ہوں۔ اور پچھلے ہفتے بھی ایک آیت میں نے پڑھا تھا، اللہ کہتا ہے اپنے بارے میں، اللہ کہتا ہے ہم سے کہتا ہے، اللہ یہ کہتا ہے وَلَا تَحْسَبَنَّ اللَّهَ غَافِلًا عَمَّا يَعْمَلُ الظَّالِمُونَ، اللہ کہتا ہے او میرے بندو مجھے غافل مت سمجھنا، مجھے بے خبر مت سمجھنا، ظالم جو کچھ کر رہے ہیں میں سب دیکھ رہا ہوں۔ 19 سال کے نوجوان حافظ کو مسجد میں شہید کیا گیا، حافظ سعد کو، امام سعد کو مسجد میں شہید کیا گیا، میں نے سب دیکھا۔ ٹرین میں چن چن کر داڑھی ٹوپی والوں کو مارا گیا، ایمان والوں کو مارا گیا۔ او میرے بندوں میں غافل نہیں ہوں، میں سب دیکھ رہا ہوں کہ چیتن سنگھ نے کیا کیا اور چیتن سنگھ کے پیچھے کون ہے، سب دیکھ رہا ہے اللہ۔ اللہ کہتا ہے میرے بندو میں سب دیکھ رہا ہوں، ہریانہ میں کیا ہوا میں دیکھ رہا ہوں، میوات میں کیا ہو رہا ہے میں دیکھ رہا ہوں، نوح میں کیا ہو رہا ہے میں دیکھ رہا ہوں، اور منی پور میں میری بندیوں کے ساتھ کیا ہو رہا ہے میں دیکھ رہا ہوں۔ میں سب کا رب ہوں، میں رمیش پرکاش کا بھی رب ہوں، میں سیتا گیتا اور شوبھا کا بھی رب ہوں، میں فاطمہ زینب اور خدیجہ کا بھی رب ہوں، میں سب کا رب ہوں، میں دیکھ رہا ہوں، اور ظالموں کا انجام بڑا برا ہوں گا، ظالموں کا انجام بڑا برا ہوگا، پائی پائی کا ان سے حساب لیا جائے گا، پائی پائی کا۔ لیکن چلیے آئیے، اب آج کا میرا عنوان ہے کہ اگر اب بھی نہ جاگے تو اتنے برے حالات ہو رہے ہیں، ایسے حالات میں بھی ہم نہ جاگیں تو پھر تو ظاہر بات ہے ہم پر تو ظلم ہوگا۔ اور اللہ بھی کیا کہتا ہے؟ اللہ خود کہتا ہے ان اللہ لا یغیر ما بقوم حتی یغیروا ما بانفسہم، اللہ بھی کہتا ہے کہ میں بھی کسی قوم کی حالت کو اس وقت تک نہیں بدلتا جب تک کہ وہ قوم خود اپنی حالت کو بدلنا نہ چاہے۔ تو اللہ ہم سے بھی تو کہتا ہے کہ تم کو بھی خواب غفلت سے بیدار ہونا ہوگا، تم کو بھی جاگروک ہونا ہوگا، تم کو بھی جاگنا ہوگا، تم کو بھی ظلم اور ظالموں کا مقابلہ کرنا ہوگا۔ جی ہاں، اللہ ہم سے بھی تو یہ کہتا ہے، اللہ ہم سے یہ بھی کہتا ہے وَلَا تَهِنُوا وَلَا تَحْزَنُوا وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ إِن كُنتُم مُؤْمِنِينَ، ایمان والوں سے اللہ کہتا ہے کہ غم نہ کرو، افسوس نہ کرو، کمزور نہ ہو جاؤ، انتم الاعلون، تم ہی بلند رہو گے، سر بلند رہو گے، ان کنتم مؤمنین، اگر تم مومن ہو۔ تو اللہ ہم سے بھی کہہ رہا ہے، ایمان والوں سے بھی کہہ رہا ہے کہ ڈرنے گھبرانے کی، غم کرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے، تم صرف ایمان پر آ جاؤ، اور ایمان کا تقاضا یہ ہے کہ ظلم کرو بھی مت اور ظلم سہو بھی مت۔ تمہارا ایمان، تمہارا اسلام، تمہارا دین، تمہارا قرآن، تمہارا رب، تمہارے نبی تمہیں یہ حکم دیتے ہیں کہ ظلم کرو بھی مت اور ظلم سہو بھی مت۔ جی ہاں، وہ کسی شاعر نے کہا ہے نا، تم دیے جلا کے ہی مطمئن نہ ہو جانا، تم دیے جلا کے ہی مطمئن نہ ہو جانا، دیکھنا ہواؤں کا رخ بدلتا رہتا ہے۔ اور کیا کہا کسی شاعر نے کہ خواب غفلت سے اگر اب بھی نہ جاگے ہم لوگ، خواب غفلت سے اگر اب بھی نہ جاگے ہم لوگ، گھر تو چھوڑو یہاں تربت نہیں ہوگی اپنی، کہ اگر اب بھی ان حالات میں بھی اگر ہم نہ جاگے تو شاعر کہتا ہے کہ گھر تو چھوڑو، گھر تو تمہارے آتنکوادی بلڈوزر اجاڑ دیا ہے، تمہارے گھروں کو، تمہاری دکانوں کو آتنکوادی بلڈوزر، سرکار کا آتنکوادی بلڈوزر چل رہا ہے، کوئی تحقیق نہیں کر رہا ہے، کوئی انکوائری نہیں، کوئی کوٹ نہیں، کسی کا آدیش نہیں، بس، اور یک طرفہ کارروائی ہو رہی ہے، ایک طرفہ، ایک ہی سماج کو ٹارگٹ کیا جا رہا ہے۔ تو شاعر کہتا ہے کہ خواب غفلت سے بھی اگر اب بھی نہ جاگے ہم لوگ، گھر تو چھوڑو یہاں تربت نہیں ہوگی اپنی، یعنی شاعر کہتا ہے کہ تمہاری قبر بھی نہیں بچیں گی اگر اب بھی نہیں جاگے، تو قبر بھی نہیں بچے گی۔ تو میں تو صرف مسلمانوں سے نہیں کہہ رہا ہوں،
میں سچے اچھے ہندوؤں سے بھی کہہ رہا ہوں کہ اب جاگنا ہوگا، اب بیدار ہونا ہوگا، کیونکہ لڑکیوں کو، بیٹیوں کو، مہیلاؤں کو ننگے کر کے پریڈ کروایا جا رہا ہے اور ریپ کر کے قتل کیا جا رہا ہے۔ اب جاگنا ہوگا۔ ٹرینوں میں آپ اور ہم محفوظ نہیں ہیں، اب جاگنا ہوگا، اب جاگنا ہوگا۔ ماب لنچنگ عام ہو گئی ہے، اب جاگنا ہوگا۔ ظالم قاتل بھگوا آتنکوادی دندناتے پھر رہے ہیں اور پولیس کے سامنے رائفل گولیاں چل رہی ہے اور پولیس بھی نکمی ناکارہ خاموش تماشائی بنی ہے، اور پولیس اتنی کمزور ہے کہ ان بھگوا آتنکیوں کا کچھ بھی نہیں بگاڑ رہی ہے۔ اگر ایسا ہی ہوا تو آپ اور ہم اور پیارا ملک تباہ ہو جائے گا۔ آپ کو، ہم کو، سب کو جاگنا ہوگا۔ اس لیے میں نے آج کا عنوان رکھا کہ اگر اب بھی نہ جاگے تو جاگنا ہوگا۔ مجھے خوشی ہوئی، پونا کے ایک دوست ہے ہمارے راہل، جو بڑے ایکٹیو ہے، انہوں نے دلی میں 250-300 ایکٹیوسٹ، جن میں ممبران پارلیمنٹ بھی ہے، ایم پیز بھی ہے، ایم ایل اے بھی ہے، سیاسی سماجی ملی تنظیموں کے لوگ بھی ہیں، ہندو مسلم 250-300 لوگوں کو جمع کیا، اور میں نے ان کو مبارکباد دی کہ چلو آپ نے جمع کر کے گویا کہ اس بات کی کوشش کی کہ جاگو بھارت واسیو، جاگو بھارت واسیو۔ میں صرف مسلمانوں سے نہیں کہہ رہا ہوں، میں سب سے کہہ رہا ہوں کہ جاگو بھارت واسیو، ورنہ یہ ملک تباہ ہو جائے گا۔ یہ اگست کا مہینہ ہے، بات میں یہ بھی کہہ دوں کہ یہ اگست کا مہینہ ہے، ابھی 15 اگست آئے گی، ہے نا، ہم لوگ سب آزادی کا جشن منائیں گے، جی ہاں، لیکن تھوڑا سا ذرا یاد کرو، اس وقت ہمارے باپ دادا سب مل گئے تھے، ہندو مسلم سب ایک ہو گئے تھے، تب جا کر جب ہم ایک ہو گئے اور بیدار ہو گئے تھے، تب جا کر ہم نے گورے انگریزوں کو یہاں سے بھگانے میں کامیابی حاصل کی، ہے نا۔ اس وقت ظلم بڑھ گیا۔ اچھا، اس وقت کا انگریز کیا کرتا تھا؟ ہندو مسلمانوں کو آپس میں لڑواتا تھا، ڈیوائڈ اینڈ رول، لڑاؤ اور راج کرو، یہ پالیسی ان کی مشہور تھی۔ پھر آخر ہمارے سمجھ میں آ گئی، ہمارے باپ دادا نے ہم سب کو ایک کیا، پھر ہم انگریزوں کو بھگانے میں کامیاب ہو گئے، گورے انگریزوں کو بھگانے میں۔ تو میں آپ سے یہ کہہ رہا ہوں کہ آج پھر ہم کو جاگنا ہوگا۔ فرق صرف اتنا ہے کہ اس وقت گورے انگریز تھے، اس وقت کالے انگریز ہیں، بس فرق اتنا ہی ہے۔ ہم کو جاگنا ہوگا اور ملک کو بچانا ہوگا۔ چلیے آئیے، یہ تو میں تمام لوگوں سے بات کیا، لیکن اب میں تھوڑا سا اسپیشلی مسلمانوں اور اہل ایمان سے بات کرتا ہوں۔ جی ہاں، ہم سب ایمان والے ہیں نا، اور اللہ نے ہم کو قرآن دیا ہے، ایسا قرآن دیا ہے اور ایسے نبی ہم کو دیا ہے جو ہر حال میں ہماری رہبری کرتے ہیں، ہمیں راستہ دکھاتے ہیں۔ تو چلو آؤ، اب میں مسلمانوں سے کہوں گا، کیونکہ زیادہ برے حال تو مسلمانوں کے ہے نا بھائی، زیادہ برے حال تو مسلمانوں کے ہیں یا ایمان والوں کے ہیں۔ تو میں آپ سے کہوں گا کہ آخر کیا وجہ ہے، کون سی غلطی ہو رہی ہے، کیا ہم مارے جا رہے ہیں، کاٹے جا رہے ہیں اور کوئی پرسان حال نہیں؟ تو چلو آؤ، اب قرآن مقدس کی جو آیتیں میں نے آپ کے سامنے پڑھا اسی کا ترجمہ کرتے ہوئے آپ کو سمجھاؤں گا۔ پہلی آیت میں نے آپ کے سامنے کیا پڑھا؟ وَلَا تَهِنُوا وَلَا تَحْزَنُوا وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ إِن كُنتُم مُؤْمِنِينَ۔ اللہ کہتا ہے غم نہ کرو، نہ گھبراؤ، تم ہی بلند رہو گے اگر تم ایمان والے ہو۔ یعنی ہم کو سوچنا پڑے گا کہ کہاں ایمان میں ہماری کمزوری آ گئی۔ جی ہاں، اللہ کہتے ہیں نا، اے ایمان والو ایمان لاؤ جس طرح ایمان لانے کا حق ہے۔ ایک جگہ اللہ کہتا ہے اے ایمان والو اسلام میں پورے کے پورے داخل ہو جاؤ۔ اللہ کا وعدہ ہے کہ اگر تم ایمان میں پورے کے پورے اسلام میں داخل ہو جاؤ گے اور جیسا ایمان میں چاہتا ہوں ویسا تم ایمان لاؤ گے تو اللہ کا وعدہ ہے تم ہی سر بلند رہو گے۔ اور ہسٹری گواہ ہے کہ جب ہم ایمان والے تھے، مضبوطی کے ساتھ ایمان پر قائم تھے، تو اللہ نے پوری دنیا کی حکومت ہم کو دی تھی، اور اس پیارے ملک میں بھی 700 سے لے کر 1000 سال تک ہم نے حکومت کی۔ گواہ ہے ہسٹری، ہے نا۔ آج ہم اتنے کمزور ہو گئے اور ایمان سے اتنے دور ہو گئے کہ کچھ مسلمانوں کو تو دیکھ کر لگتا ہی نہیں ہے کہ یہ مسلمان ہیں۔
ان کی حرکتوں کو دیکھ کر، ان کے لباس کو دیکھ کر، ان کے چہروں کو دیکھ کر، ان کے ہیئر سٹائل کو دیکھ کر، ان کے رہن سہن کو دیکھ کر، ان کی شادیوں کو دیکھ کر، ان کے گھروں میں ہونے والے برتھ ڈے کو دیکھ کر، مسلمانوں کچھ تو ایسے ہیں کہ لگتا ہی نہیں ہے کہ ان کا اسلام سے، ایمان سے کوئی رشتہ ہے، اور اللہ کا وعدہ ایمان پر ہے، اللہ کا وعدہ ایمان پر ہے کہ تم بلند رہو گے، شرط یہ ہے کہ تم ایمان والے ہو۔ تو جی ہاں، اب تو جاگ جاؤ، اتنے مارے جا رہے ہو، اگر ایمان لاؤ گے انشاءاللہ جیسا ایمان اللہ چاہتا ہے ویسا ایمان ہم لائیں گے، اور ویسے ایمان والے ہم بن جائیں گے۔ اللہ کی قسم کھا کر کہتا ہوں کبھی نہیں مارے جا سکتے، کیونکہ ایمان والے کا جب وہ سچ میں ایمان والا ہو جاتا ہے اور اس کا ایمان پاورفل ہو جاتا ہے تو اس کا رعب ہوتا ہے، رعب ہوتا ہے، اس کا دبدبا ہوتا ہے۔ جی ہاں، ایک رعب اللہ نے ایمان میں رکھا ہے۔ جی ہاں، پہلی آیت میں نے پڑھا کہ اللہ خود کہتا ہے تم بلند رہو گے، تو کہیں نہ کہیں ہم کو سوچنا پڑے گا کہ ایمان میں ہماری کمزوری آ گئی ہے، ایمان میں ہماری کمزوری آ گئی ہے۔ اچھا، دوسری بات اور کیا، ایک آیت میں نے آپ کے سامنے اور پڑھا، انما المؤمنون اخوہ، اگر اب بھی نہ جاگے تو اب سنو، علاج بتا رہا ہوں، اب علاج اللہ کہتا ہے انما المؤمنون اخوہ، ایمان والے تمام ایمان والے بھائی بھائی ہے۔ یہ اللہ کہہ رہا ہے، میں نہیں کہہ رہا ہوں، اللہ نے کہا، اللہ کے نبی نے کہا کہ تمام ایمان والے بھائی بھائی ہے۔ اللہ کہہ رہا ہے انما المؤمنون اخوہ، اور پیارے نبی نے کیا کہا، ہماری مثال دے کر ایمان والوں کی، کہ تمہاری مثال عمارت میں جڑی ہوئی اینٹوں کی طرح ہے۔ جیسے عمارت میں اینٹیں ایک دوسرے سے جڑتی ہے اور پھر عمارت کھڑی ہوتی ہے اور مضبوط ہوتی ہے، تو نبی نے کہا کہ تمہاری مثال عمارت میں جڑی ہوئی اینٹوں کی طرح ہے۔ لیکن ہم تو انتشار کا شکار ہیں، ہم تو مسلکوں میں بیٹھے ہیں، اب تو ہماری مسجدیں بھی الگ ہیں، ہمارے تو قبرستان بھی ماشاء اللہ الگ ہو گئے، اب تو الگ الگ قبرستان ہے، منیاروں کا الگ، کھٹکیوں کا الگ، عام مسلمانوں کا الگ، پنجاریوں کا الگ، شاہ کا الگ، میمنوں کا الگ، سب کا الگ الگ ہے۔ جی ہاں، یعنی ہم مرنے کے بعد بھی ایک ہونے کو تیار نہیں ہیں، ہمارے قبرستان بھی الگ ہے، مسجدیں بھی ہماری الگ الگ ہیں۔ اللہ کہتا ہے وَأَنَّ الْمَسَاجِدَ لِلَّهِ، مسجدیں اللہ کی ہے۔ میں بیانات میں کہتا ہوں کہ اللہ تو یہ کہتا ہے کہ مسجدیں میری ہے، لیکن باقاعدہ مسجد کے باہر جو بورڈ لگا ہوا ہے کہ یہاں وہ نہیں آ سکتے، یہاں فلاں جماعت والے نہیں آ سکتے، یہاں وہ نہیں آ سکتے، یہاں یہ نہیں آ سکتے، تو میں کہتا ہوں یہ اللہ کی مسجد نہیں ہے، یہ اللہ کا گھر نہیں ہے، یہ تو پھر جماعت والوں کا گھر ہے، یہ فرقے والوں کا گھر ہے، یہ کسی خاص فرقے کا گھر ہے، یہ اللہ کا گھر نہیں ہے۔ اگر اللہ کا گھر ہوتا تو پھر اللہ کا ہر بندہ یہاں پر آتا اور نماز پڑھتا اور اسے کوئی روک ٹوک نہ ہوتی۔ ابھی مجھے میرے ایک دوست ہے نصیر آباد کے، ڈائمنڈ ٹیلر کے نام سے انہیں سب جانتے ہیں، ڈائمنڈ ٹیلر، انہوں نے ایک فوٹو بھیجی مجھے کہ دیکھو مفتی صاحب کتنا اچھا لکھا ہوا ہے، ایک مسجد کے باہر بورڈ لگا ہوا ہے، شاید وہ اجین کی مسجد ہے، اور اس بورڈ پر یہ لکھا ہے، میں اس کا نام بھول گیا، منڈی والی مسجد ہے، کچھ تو مسجد ہے، تو اس بورڈ میں لکھا ہوا ہے، یعنی ٹرسٹیوں نے یہ لکھ کر لگا دیا کہ یہاں ہر اللہ کے بندے کو آنے کی اجازت ہے، یہ اللہ کا گھر ہے، وہ دیوبندی ہو یا تبلیغی ہو یا اہل حدیث ہو یا جماعت اسلامی کا ہو، سنی ہو وہابی ہو، سب آ سکتے ہیں، یہ کسی مسلک اور فرقے کی مسجد نہیں ہے، یہ اللہ کا گھر ہے اور اللہ کا ہر بندہ یہاں پر آ سکتا ہے۔ بڑی اچھی بات ہے، بڑا اچھا لگا۔ اور ان حالات میں یہ کیوں کہہ رہا ہوں، ان حالات میں جاگنا ہوگا، اور جاگنا کیسے، ایسے جاگنا ہوگا کہ جب اللہ نے کہہ دیا کہ ایمان والے بھائی بھائی ہے، دیٹ از فائنل۔ لیکن ہم تو ایک دوسرے کو کافر بنانے میں لگے ہے نا، سنی کہتا ہے شیعہ کافر، شیعہ کہتا ہے سنی کافر، ہے نا، سنی کہتا ہے وہ وہابی کافر، وہ تبلیغ والے کافر۔ ارے اللہ کے بندے، تجھے اللہ اور اس کے رسول نے ایمان اور اسلام کو پھیلانے کی ذمہ داری دی تھی، زندگی میں تو نے کسی کو مسلمان نہیں بنا پایا، اپنے اخلاق سے، اپنی تعلیم سے، اپنے رہن سہن سے، اپنی اچھائیوں سے کسی کو مسلمان، تو کسی کو امپریس بھی نہیں کر پایا کہ اسلام کتنا اچھا مذہب ہے، زندگی میں تو کسی کو امپریس بھی نہیں کر پایا،
اور کافر بناتے پھر رہا، یہ کافر، وہ کافر، وہ کافر، وہ بھی کافر، بس تو اکیلا ہی ہے جو جنت میں جائے گا، اتنی بڑی جنت میں تو اکیلا گھومے گا، تیری جماعت جائیں گی جنت میں۔ اگر اب بھی نہیں سدھرے، اسی طریقے سے لڑتے رہے تو ان سے بھی بڑے ظالم کی حکومت آئے گی، ان سے بھی بڑے، یہ تو کچھ بھی نہیں ہے، جی ہاں یہ تو کچھ بھی نہیں ہے، ان سے بھی بڑے ظالموں کی حکومتیں آئیں گی۔ اس لیے میں علاج بتا رہا ہوں کہ اللہ نے کہا کہ اے ایمان والو تم بھائی بھائی ہو، آپس میں لڑو مت، تم بھائی بھائی ہو، لڑو مت آپس میں ورنہ تباہ ہو جاؤ گے۔ ایک آیت جو میں نے پڑھی اس میں اللہ کیا کہتا ہے، اللہ کیا کہتا ہے، وَلَا تَنَازَعُوا، آپس میں جھگڑنا مت ورنہ کیا ہوگا، فَتَفْشَلُوا، تم کمزور ہو جاؤ گے، وَتَذْهَبَ رِيحُكُمْ، اور تمہاری ہوا اکھڑ جائیں گی۔ آپس میں جھگڑنا مت، جی ہاں آج ہوا اکھڑ گئی آپس میں جھگڑے کی وجہ سے، تبلیغی، سنی، وہابی، اہل حدیث، جماعت اسلامی اور سنی دعوت، اب تو کیا کرے، ہر جگہ دو گٹ ہو گئے، ہر جگہ دو دو گٹ ہو گئے، گٹ میں بھی گٹ، گٹ میں بھی گٹ، واہ بھائی واہ، ہر جگہ دو گٹ ہو گئے، اتنے تقسیم ہو گئے، اتنے لڑ رہے ہیں۔ اچھا کم نہیں ہے یہ جو مار کھا رہے نا، ہر جگہ مار کھا رہے، موب لنچنگ ہو رہی، کوئی بھی آ رہا بجا کر چلے جا رہا، تو کیا کم ہے؟ کم نہیں ہے، کم نہیں ہے، اور پوری دنیا میں مار کھا رہے ہیں، فلسطین میں مار کھا رہے، لبنان میں مار کھا رہے، جی ہاں چائنا میں مار کھا رہے ہیں، کیوں؟ پوری دنیا میں مار کھا رہے ہیں، ہر جگہ مار کھا رہے ہیں، جی ہاں۔ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے اس زمانے میں صحابہ کے سامنے ایک بات کہی کہ میرے دوستو ایک زمانہ ایسا آئے گا کہ دنیا والے ایمان والوں پر ایسے ٹوٹ پڑیں گے جیسے دسترخوان پر بھوکے ٹوٹ پڑتے ہیں، بھوکے۔ صحابہ نے پوچھا حضور اتنے برے حالات آئیں گے کہ سب پوری دنیا کے لوگ ہم پر ٹوٹ پڑیں گے اور ایمان والوں کو ماریں گے، تو کیا حضور اس وقت ہم کم ہوں گے؟ تو پیارے نبی نے فرمایا بالکل نہیں، کم نہیں ہوں گے، بہت ہوں گے۔ تو کہا کہ حضور کیا وجہ ہوں گی جو ہم پر سب ٹوٹ پڑیں گے اور ماریں گے اور ہم مار کھائیں گے، کیا وجہ ہوں گی؟ تو پیارے نبی نے فرمایا کہ تمہارے اندر وہن آ جائے گا۔ صحابہ نے پوچھا حضور یہ وہن کیا ہوتا ہے؟ بار بار ہم یہ حدیث سنتے ہیں، یہ وہن کیا ہوتا ہے؟ تو پیارے نبی نے فرمایا حب الدنیا وکراہیت الموت۔ پیارے نبی نے کہا کہ دنیا کی محبت اور موت کا ڈر، یہ دو چیزیں جب تمہارے اندر آ جائے گی تو پھر پوری دنیا تم پر ٹوٹ پڑے گی، مارے گی اور تم بھی مار کھاؤ گے۔ اور تھوڑا سا ٹھنڈے دماغ سے غور کرو، ایمان والوں کے اندر یہ دونوں چیزیں آ چکی ہے، بس دنیا کی محبت آ گئی، گاڑی ہو، کار ہو، اچھی سے اچھا بنگلہ ہو، کاروبار ہو، عیش و عشرت کی زندگی۔ علامہ اقبال نے کہا تھا نا آج کے جوانوں کا بھی حال یہ ہوگا، بالکل عیش و عشرت کے عادی ہو گئے ہیں، موج مستی کے۔ علامہ اقبال نے جوانوں سے کہا تھا کہ تیرے صوفے ہیں افرنگی، جوانوں سے بھی کہا تھا اور سب سے کہا کہ تیرے صوفے، ایمان والوں سے کہا کہ تیرے صوفے ہیں افرنگی، تیرے قالی ہے ایرانی، لہو مجھ کو رلاتی ہے جوانوں کی تن آسانی۔ مست گھروں میں صوفے لگ رہے ہیں، نرم نرم گدے لگ رہے ہیں، تو گھوڑوں کی پیٹھ پر بیٹھ کر میدانوں میں رہنے والی یہ قوم جب مخملی بستروں اور پھولوں کی سیج پر آ جائے گی، موج مستی میں اور آرام اور عیاشی میں پڑ جائے گی اور ناز نخروں میں پڑ جائے گی اور نوجوانوں کی ادائیں لڑکیوں کے سے بھی زیادہ ہو جائے گی، تو پھر بتاؤ یہ قوم مار نہیں کھائے گی تو اور کیا کھائے گی؟ مار کھا رہے ہیں، مال کی محبت آ گئی، مال آنا چاہیے بس کیسے بھی آئے، 2 نمبر سے آئے، رشوت سے آئے، کمیشن سے آئے، دھوکہ دے کر آئے، جھوٹ بول کر آئے، ظلم کر کے آئے، کیوں دبا کر آئے، مالک کو دھوکہ دے کر آئے، کچھ بھی کر، بس مال آنا، حلال اور حرام کی تمیز ختم ہو گئی، حب الدنیا، دنیا کی محبت، مال کی محبت دلوں میں آ گئی۔ اور دوسری چیز کیا؟ کراہیت الموت، موت کا ڈر، ہر ایک ڈرا ہوا ہے۔ یہ بھی میں جو بول رہا ہوں نا، لوگ اتنا بھی بول نہیں پا رہے، اتنا کیا بھائی 10 پیسے بھی نہیں اس کا بول پا رہے ہیں۔ اچھا جو بولنے والے ڈر اتنا لگا ہوا ہے کہ مجھے بھی ڈراتے ہیں، نہیں بولنا،
برا دور ہے مفتی صاحب، تمہارے گھر میں کوئی نہیں ہے کمانے والا، بال بچوں کا کیا ہوگا، ذرا سوچا کرو ہو، مت بولنا اپنوں کو کیا پڑی۔ یارو ظلم کے خلاف بولو، خاموش رہنا بھی ظلم ہے، اور وہ کہتے ہیں نا کہ خاموش رہنے سے بھی ظالم کی مدد ہوتی ہے۔ آپ خاموش رہو، بولو بھی مت، کیونکہ حالات ایسے ہو گئے، کیونکہ حکومت اتنی مکار، ظالم، قاتل اور تاناشاہ ہو گئی کہ بولنے والوں کو بھی سزا دے رہی ہے، لکھنے والوں کو بھی سزا دے رہی ہے۔ جی ہاں، لیکن قرآن حدیث کا یہ حکم ہے کہ ظلم کرنا بھی گناہ ہے اور ظلم سہنا بھی گناہ ہے۔ چلیے آخری بات کرتے ہوئے کہوں گا کہ ہم خاموش ہیں، اور یہ ہماری مجرمانہ خاموشی ہے۔ ہندوؤں سے بھی کہہ رہا ہوں میں، جی ہاں، دلت سے بھی کہہ رہا ہوں، آدیواسیوں سے بھی کہہ رہا ہوں، سب سے کہہ رہا ہوں کہ اگر ہم خاموش ہیں تو ہم مجرم ہیں۔ اور آج سے 4 دن پہلے میرا ایک شارٹ کلپ آیا تھا، جو میرے 30 سیکنڈ کے اندر جو شارٹ کلپ آتے ہیں، تو آج سے 3 دن پہلے میں نے کہا تھا کہ ہم مظلوم نہیں ہیں، ہم مجرم ہیں، اور اللہ کی مدد جو ہے مظلوموں کے لیے آسمان سے آتی ہے، زمین سے آتی ہے۔ آپ دیکھو اللہ نے مظلوموں کی مدد ہر وقت کیا ہے، لیکن ہم مظلوم نہیں ہیں، ہم مجرم ہیں۔ مجرم کیسے؟ کہ ہمارے پاس بولنے کی طاقت ہے، لڑنے کی طاقت ہے، ظلم کا مقابلہ کرنے کی طاقت ہے، ظالموں کا مقابلہ کرنے کی طاقت ہے، مظلوموں کا ساتھ دینے کی طاقت ہے، بولنے کی طاقت ہے، مگر ہم نہ بول رہے ہیں، نہ لڑ رہے ہیں، نہ میدان میں آ رہے ہیں، نہ ظلم کا مقابلہ کر رہے ہیں، نہ ظالموں کا مقابلہ کر رہے ہیں، تو ہم مظلوم نہیں ہیں۔ ہم طاقت ہوتے ہوئے بھی کچھ نہیں کر رہے ہیں، خاموش بیٹھے، تو ہم مجرم ہیں، اور اللہ کی مدد مظلوموں کے لیے آتی ہے، مجرموں کے لیے نہیں آتی ہے۔ اور ہمارا مسئلہ اور ہمارا معاملہ سب کا، صرف مسلمان کا نہیں، اور خاص طور سے مسلمانوں پر یہ مثال بڑی فٹ ہوتی ہے۔ اس سے پہلے ہی میں نے دیا تھا کہ ہمارا مسئلہ کیسا ہو گیا، اس پہ ہو رہا وہ ظلم ہے نا۔ جیسے مثال کے طور پر کوئی دعوت اسلامی کا اٹھایا گیا، کوئی اہل سنت والجماعت کا اٹھایا گیا، تو تبلیغی یہ سوچے گا، جماعت اسلامی کا یہ سوچے گا، یا کوئی اور جماعت کا سوچے گا، بہت دڑشانہ تھا، بہت بولتا تھا، اس پہ ہو رہا وہ، اس کو اٹھایا گیا۔ تو پھر یاد رکھو، آج وہ تو کل تیری باری ہے۔ جی ہاں، بلکہ ہماری مثال میں اکثر باقاعدہ بیان میں دیتا ہوں، اور NRC کے ٹائم میں نے یہ مثال دیا تھا، بہت وائرل ہوئی تھی، کہ ہماری مثال پنجرے کے مرغیوں کی طرح ہے۔ پنجرے میں مرغیاں رہتی ہیں نا، مرغیاں پنجرے میں، کسائی آتا، کھٹکی آتا ہے نا، اور جیسے ہی کوئی گاہک آیا مٹن لینے کے لیے مرغے کا، تو پنجرے کے اندر 10-20 مرغیاں ہیں نا، اور پھر وہ کھٹکی آتا ہے، قریشی آتا ہے، پنجرے میں ایسا ہاتھ ڈالتا ہے، ایک مرغی کو پکڑتا ہے نا، تو جیسی وہ ہاتھ ڈالتا اور ایک مرغی کو پکڑتا، تو دوسری مرغیاں وہ پیچھے ہٹ جاتی، کونے میں چلی جاتی، اور ہے نا، میرے کو تھوڑی پکڑ رہے ہے نا۔ لیکن دھیرے دھیرے جیسے گاہک آتے جاتے ہیں، ہے نا، کھٹکی آتا جاتا ہے، قریشی آتا جاتا ہے، کسائی آتا جاتا ہے، اور ایک ایک مرغی کو نکالتا جاتا ہے، اور پھر دھیرے دھیرے ساری مرغیاں ایک ایک کر کے ذبح ہو جاتی ہے۔ تو ہماری مثال ایسی پنجرے کی مرغیوں کی طرح ہے، جو ایک کو پکڑا گیا تو دوسرے پیچھے ہٹ جاتے ہیں، لیکن پھر دھیرے دھیرے سب کا نمبر آتا ہے نا۔ حالانکہ اگر مثال کے طور پر کسی نے پنجرے میں ہاتھ ڈالا، مان لو کھٹکی نے پنجرے میں ہاتھ ڈالا، اور ساری مرغیوں نے مل کر دن 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 ہلہ بول دیے، تو کھٹکی ہاتھ ڈالنے سے کچھ تو ڈرے گا کہ بھئی مظلوم جو ہے وہ اکٹھا ہو گئے ہیں۔ لیکن ابھی ظالم اس لیے دندناتے پھر رہا ہے، کہ ظالم اس لیے دندناتے پھر رہا ہے کیونکہ مظلوم مقابلہ کرنے کو کیا، بولنے کو بھی تیار نہیں۔ اور چلیے یہ اب آخری بات بولوں گا خاص طور سے مسلمانوں سے، کہ اگر اب بھی نہ جاگے تو دیکھو، اب تم کو داڑیاں ٹوپیاں دیکھ دیکھ کر نشانہ بنایا جا رہا ہے، اور مارنے والے قاتل ظالم نہ تمہارا مسلک پوچھ رہے، نہ تمہاری جماعت پوچھ رہے، وہ تو ان لوگوں کو بھی مار رہے ہیں جو اپنے آپ کو یہ کہتے ہیں ہم مسلمان نہیں ہیں، ہم الگ ہے، ہم میں بھی کچھ ایسے ہیں جو گجرات میں جب دنگا فساد ہوا تو جب ہندو ان کو مارنے آتے تھے، بھگوا آتنکوادی مارنے آتے تھے، ان کی داڑھی ٹوپی دیکھ کر تو وہ کیا کہتے تھے، نہیں
ہم مسلمان نہیں ہیں. دیکھو پوچھو کسی مسلمان سے, وہ ہم کو کافر بولتے ہیں. ہم مسلمان نہیں, ہم تو تمہارے ساتھ میں ہیں. اور آج بھی وہ لوگ حکومت کے ساتھ میں کھڑے ہوئے ہیں. لیکن یاد رکھو, جب آتنکوادی آتے ہیں, ظالم اور قاتل آتے ہیں, تو وہ آپ کی داڑھی اور ٹوپی دیکھ کر اور آپ کو سب کو مسلمان دیکھ کر مارتے ہیں. وہ آپ کی مسلک نہیں پوچھتے, وہ آپ کا فرقہ نہیں پوچھتے, وہ یہ پوچھتے نہیں کہ تو کڑک ٹوپی والا ہے کہ نیلی ٹوپی والا ہے کہ پھیٹے والا ہے کہ ہرے پھیٹے والا ہے کہ سفید پھیٹے والا ہے کہ کالے پھیٹے والا ہے. اس کو تو معلوم ہے کہ بس یہ مسلمان ہے. یعنی کمال کی بات ہے کہ سارے ظالم قاتل ہم کو سب کو مسلمان سمجھ رہے ہیں, مگر ہم ایک دوسرے کو کافر سمجھ رہے ہیں. ہے نا کمال کی بات. تو مسلمانوں سے میں کہوں گا کہ ہمارے جتنے مسلکی جھگڑے ہیں, جماعتی جھگڑے ہیں, ہے نا, جتنا بھی انتشار ہے, یہ ہمیں تباہ کر دے گا. ہماری تفرقہ بازی ہمیں تباہ کر دے گی. خدا کے واسطے میں آپ سے کہتا ہوں کہ ہوش کے ناخن لو, اپنے اختلافات کو ختم کرو, ہر واد وواد کو ختم کرو. اور میں تو یہ کہتا ہوں بھئی ہر ایک کو اپنا مسلک, اپنی جماعت, اپنی مسجد مبارک. بھئی تو جو مسلک کا ہے نا, اس مسلک میں رہے, اچھے سے رہے. تیرے مسلک پر تو دھوم سے عمل کر, جو بھی مسلک کا ہوگا. لیکن تیرا بھی کلمہ ایک ہے, اور جس کو تو کافر کہتا ہے اس کا بھی کلمہ ایک ہے. تو کلمے کی بنیاد پر تو ایک ہو جاؤ. جی ہاں, علامہ اقبال نے کہا تھا نا کہ حرم پاک بھی, اللہ بھی, قرآن بھی ایک ہی سب کا نبی, دین بھی, ایمان بھی ایک. کیوں؟ ایک ہی سب کا نبی, دین بھی, ایمان بھی ایک. کیا بڑی بات تھی ہوتے جو مسلمان بھی ایک. فرقہ بندی ہے کہیں اور کہیں ذاتیں ہیں, کیا زمانے میں پنپنے کی یہی باتیں ہیں. جی ہاں, ہو جاؤ متحد, ہے نا. وہ کسی نے یہ بھی کہا نا کہ متحد ہو تو بدل ڈالو زمانے کا نظام, اور منتشر ہو تو مرو, شور مچاتے کیوں ہو. متحد ہو جاؤ گے تو انشاءاللہ کشمیر سے لے کر کنیا کماری تک, اور کنیا کماری سے لے کر فلسطین تک, اگر ایمان اور کلمے کی بنیاد پر ایک ہو جاؤ گے, کسی ظالم کی ماں نے دودھ نہیں پلائی ہے کہ وہ تم پر حملہ کرے, تم پر اٹیک کرے. مگر افسوس ہے کہ ہم متحد ہی نہیں ہو رہے ہیں, ہے نا. بلکہ آخری بات میں کہوں گا, ہمارا پڑوسی ملک ہے, بڑی پیاری بات ہے, اس لیے یاد آ گئی, ہمارا پڑوسی ملک ہے. جی ہاں, افغانستان. افغانستان میں آپ جانتے ہیں کہ طالبان کی حکومت آئی. بڑی عجیب بات ہے, یاد آ گئی, اور بڑی اہم بات ہے, شاید آج تک سنے بھی نہیں ہوں گے, اور اس سے پہلے 2021 میں میرے منہ سے سنے ہوں گے. میں نہیں بولا تھا 2021 میں یہ بات. تو طالبان کی حکومت آئی. آپ معلوم ہے طالبان, جی ہاں, سپر پاور کو بھاگنے پر مجبور کر دیا. وہ طالبان نے اپنی حکومت بنانے کے بعد ایک فیصلہ لیا. کیا فیصلہ معلوم؟ کہ جو شیعہ اور سنی میں اختلاف پھیلائے گا, ہم اس کے بھی ہاتھ کاٹ دیں گے. بہت بڑا فیصلہ ہے. یعنی انہوں نے کہا کہ ہماری حکومت میں جو شیعہ اور سنی کو بھی آپس میں لڑائیں گا, ہم اس کے بھی ہاتھ کاٹ دیں گے, اگر ایک کی بھی تقریر پتہ چل گئی. تو میں سمجھتا ہوں کہ پوری دنیا کے مسلمانوں نے اس چیز کو سمجھنا چاہیے. ہم نے بھی یہ فیصلہ کرنا چاہیے کہ ہماری مسجدوں میں کوئی امام کسی دوسرے مسلمان کے خلاف نہیں بولے گا. قسم خدا کی یہ بہت بڑا فارمولہ ہے, بہت بڑا فارمولہ بتا رہا ہوں. ہم طے کر لیں, ہماری مسجدوں کے ٹرسٹی طے کر لیں, اپنے اپنے امام کو سمجھا دے, تبلیغی جماعت کا ہو کہ جماعت اسلامی کا ہو کہ سنی جماعت کا ہو کہ بریلوی مسلک کا ہو, سمجھا دے اپنے اپنے امام کو کہ فرض کیا ہے وہ بتا. چل نماز نہیں آتی, نماز سکھا, فرض بتا, فرض یہ برا ہے, وہ گستاخ رسول ہے, وہ جنت میں نہیں جائے گا. ابے تجھے کس نے ٹھیکہ دیا ہے, تو جنت میں جائے گا کہ نہیں جائے گا, تیری سوچ, تیری سوچ. ہمارے جیسے علماء بھی کیا کرتے ہیں کہ ہم کو جہاں سے روٹی ملتی ہے, ہم اگر لگ گئے جس مسلک کی مسجد میں, تو اسی مسلک والوں کو خوش کرنے کے لیے ان کے ہی جیسی باتیں کرتے ہیں. اس لیے سب سے زیادہ جہنم کی شروعات بھی ہمارے لوگوں سے ہوگی. تو میں ہمارے اماموں سے بھی کہتا ہوں, عالموں سے بھی کہتا ہوں کہ مسجد دیکھ کر کام مت کرو, حق بولو, حق بولو, حق بولو, ورنہ اللہ کے یہاں بڑی سخت پکڑ ہوگی. اور میں اماموں سے بھی کہتا ہوں کہ خدا کے واسطے امت کو مت لڑاؤ, امت بہت لڑ چکی ہے, امت بڑھ چکی ہے, امت اتنی تقسیم ہو چکی ہے کہ امت کو اب تقسیم ہونے کے لیے بھی امت بچی نہیں ہے. خدا کے واسطے ڈرو.
جس نبی کو مانتے ہو نا، جی ہاں، جس نبی کے وسیلے اور واسطے سے کھاتے ہو نا، اس نبی نے امت کو جوڑنے کا کام کیا تھا، اس نبی نے امت کو توڑنے کا کام نہیں کیا تھا۔ جو اللہ کا کام ہے اللہ کو کرنے دو، تم مت کرو، وہ اللہ دیکھے گا نا کون جنتی ہے، کون کافر ہے، اور کون گستاخ ہے، اور کون جہنم میں جائے گا اور کون جنت میں جائے گا۔ تو تیرا کام کر، مصلی پر کھڑے رہے، امامت کر، اور امت کو اللہ اور اس کے رسول کا جو پیغام ہے وہ سنا۔ اگر تو فرقہ بندی کر رہا ہے، اگر تو امت کو لڑا رہا ہے، تو اللہ اور اس کے رسول کا ماننے والا ہو ہی نہیں سکتا۔ تو کسی جماعت کا، کسی مسلک کا ہو سکتا ہے، مگر تو سچا اللہ اور اس کے رسول کا ماننے والا نہیں ہو سکتا، کیونکہ اللہ اور اس کا رسول امت کو جوڑنے کا سبق دیتا ہے، توڑنے کا سبق نہیں دیتا ہے۔ میرے نبی نے جوڑنے کا کام کیا، میرے نبی رحمت بن کر آئے تھے، میرے نبی نے دشمنوں کو بھی گلے لگایا، میرے نبی نے قاتلوں کو بھی گلے لگایا، میرے نبی نے اپنوں کو بھی گلے لگایا، میرے نبی نے غیروں کو بھی گلے لگایا، میرے نبی نے پتھر پھینکنے والوں کو بھی گلے لگایا، میرے نبی نے کبھی ظالموں کے لیے اور پتھر پھینکنے والوں کے لیے بھی بد دعائیں نہیں کی۔ طائف کے میدان میں بھی آپ جانتے ہیں کہ فرشتے آ گئے اور کہنے لگے حضور آپ اشارہ کریں تو اس بستی کو ہم ختم کر دیں گے، پہاڑوں کے بیچ میں مسل دیں گے اس بستی کو، مگر میرے نبی نے کہا تھا کوئی بات نہیں، میں رحمت للعالمین ہوں، آج یہ نہیں تو ان کی آنے والی نسلیں اور اولاد ایمان لائے گی۔ آج وہ طائف، میں نے 3 بار وہ طائف کی بستی دیکھ کر آیا ہے، آج پورا کے پورا طائف مسلمان ہے، ایمان والا ہے۔ تو میرا نبی دین کی دعوت دینے آیا تھا، اللہ اور اس کا پیغام دینے کے لیے آیا تھا، مگر ہم فرقے بندی میں پڑ گئے، مسلکی اختلافات اور مسلکی جھگڑوں میں پڑ گئے، ہم نے امت کو مروایا، کٹوایا، ہم نے امت کو نہ جانے کتنا تقسیم کر دیا۔ اگر اب بھی نہ جاگے تو پھر اس سے بھی برا حال ہوگا۔ بس تھکا ہوا ذہن تھا، جو کچھ بھی کہہ دیا، اللہ ہم سب کو صحیح سمجھ نصیب فرمائے۔ اللہم صلی علی سیدنا و شفیعنا و حبیبنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا ومولانا محمد وبارک وسلم۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار وقنا عذاب القبر وقنا عذاب الحشر وقنا عذاب الدین۔ اللہم احفظنا من کل بلاء الدنیا وعذاب القبر وعذاب الآخرہ۔ مولا ہم سب کے تمام گناہوں کو معاف فرما، مولا ہم سب کی تمام خطاؤں کو، تمام لغزشوں کو معاف فرما۔ رب دو جہاں، رات کے اندھیرے میں، دن کے اجالے میں، میرے مولا جانے میں انجانے میں جو کچھ بھی چھوٹے بڑے گناہ ہوئے ہیں، محض اپنے فضل سے، اپنے کرم سے معاف فرما۔ میرے مولا تیری محبت، تیرا پیار، تیرا عشق، تیری دوستی ہم سب کو نصیب فرما۔ تیرے نبی کا سچا عشق، تیرے نبی کی سچی محبت ہم سب کو نصیب فرما۔ خدا بندہ ہمارے اس پیارے ملک پر رحم فرما، یہاں امن کی ہوائیں چلا دے، شانتی کی ہوائیں چلا دے، اور جو بھگوا آتنکوادی ظلم کر رہے ہیں، اور منی پور سے لے کر مہاراشٹر تک، اور مہاراشٹر سے لے کر کنیا کماری تک، اور کنیا کماری سے لے کر کشمیر تک جو بھگوا آتنکواد پھیل چکا ہے، اور ایمان والوں کو داڑھی ٹوپی دیکھ کر ٹارگٹ کیا جا رہا ہے، مارا جا رہا ہے، الپ سنکھیانک مائنورٹی کو مارا جا رہا ہے، میرے مولا ان ظالم کو ہمیشہ ہمیش کے لیے ختم فرما، اور ظالم حکومت کو بھی میرے مولا ہمیشہ ہمیش کے لیے ختم فرما۔ اس ملک میں امن کی، شانتی کی ہوائیں چلا دے، اور اس پیارے ملک سے دنگے فساد کو ختم فرما، ایکتا کا، پیار کا ماحول اس ملک میں بنا دے، اس ملک کو سچی ترقی نصیب فرما، اس ملک کو سچا وکاس نصیب فرما، اور جو ظالم، جو قاتل کرسیوں کے لیے ہندو مسلمانوں کو آپس میں لڑوا رہے ہیں، حکومت حاصل کرنے کے لیے ہندو مسلمانوں کو لڑوا رہے ہیں، میرے مولا ان ظالموں کو تو ہمیشہ ہمیش کے لیے ہلاک و برباد فرما، ان کی حکومتوں کو ختم فرما، ان کے منصوبوں کو، ان کے پلاننگ کو ناکام فرما۔ میرے مولا ہر قسم کی بیماری سے ہماری حفاظت فرما، ہر قسم کی بیماری سے ہماری حفاظت فرما، حلال روزی ہم سب کو نصیب فرما، حرام روزی، حرام لقموں سے ہم سب کی حفاظت فرما، ہماری تمام دعاؤں کو اپنے فضل سے، کرم سے قبول فرما۔ صلی اللہ تعالی علی خیر خلقی محمد و آلہ و صحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔